اگر حسن اور جمال انسانی شکل میں مجسم ہوتا تو وہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوتا۔ تمام تر انسانی فضیلتوں اور کمالات کی حد انتہا کو حق تعالی نے امام حسن مجتبیٰ کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر اس کائنات میں بھیجا، اس طرح سے کہ آپ کے نور کو زمین پر اتارنے کے لیے پروردگار نے جائے نماز فاطمہ زہرا کا انتخاب کیا۔ یہ شرف خاص ہے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، کوئی نبی، کوئی کائنات کا دوسرا انسان اس شرف میں امام حسن مجتبیٰ کا سہیم اور شریک نہیں، کہ پروردگار نے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے وسط میں جائے نماز فاطمہ زہرا اس طرح سے کہ خود کسی نے ام المومنین عائشہ سے استفسار کیا، یا ام المومنین سفینی بنت محمد، اے ام المومنین آپ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پلٹ کر ام المومنین نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ کس کا پوچھ رہے ہو۔ اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ پلٹ کے پوچھتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو۔ اس لیے جیسا ہی پوچھا گیا بلا فاصلہ جواب دیا اور سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ کما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں کہ صلت الظہر، جس بیوی نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، اور کچھ لمحوں کے بعد صلت العصر، یہ بیوی نماز عصر ادا کر رہی تھی۔ یہ شرف ہے امام حسن مجتبیٰ کا، آپ کی شخصیت، اور آپ کی شخصیت میں سے جو اہم ترین پہلو ہے وہ صلح امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اور اس موضوع پر جو سب سے بہترین کتاب لکھی گئی ان 1400 سالوں میں وہ شیخ رازی آل یاسین کی کتاب ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو، اس لیے میں تعارف کروا رہا ہوں، اگر کوئی جوان اس کتاب کا اور اس موضوع پر تفصیل سے پڑھنا چاہے تو اس کتاب کی آپ عظمت کا اگر اندازہ کرنا چاہے کوئی، تو سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اپنی زندگی میں امام حسن مجتبیٰ کی حیات طیبہ، بالخصوص اس عظیم ترین موضوع صلح حسن کو تحریر کروں، اور میں نے کام شروع کیا اور 100-150 صفحات لکھ دیے، لیکن دوران تحقیق میری نگاہ شیخ رازی آل یاسین کی کتاب صلح الحسن پر پڑی، اور میں نے اس کتاب کا بالاستیعاب شروع سے لے کے آخر تک مطالعہ کیا، تو میں اس نتیجے پہنچا کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی جا سکتی۔ تو انہوں نے پھر عربی سے فارسی زبان میں اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ یہ صلح حسن، اور اس کے مقدمے میں صاحب المراجعات علامہ شرف الدین عاملی جیسی شخصیت جو پہاڑ سے وزنی نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بابصیرت اور بامعرفت انسان ترازو عدل میں عاشورہ حسینی اور صلح حسن کا باہم تقابل کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ دو مارکے اسے برابری کی منزل پر نظر آئیں گے۔ اور پھر یہ جملہ کہا کہ عاشورہ اور کربلا اس کا ظاہر حسینی ہے لیکن اس کا باطن حسنی ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ دشمن کے چہرے سے نقاب کو نہ الٹتے اور دشمن شناسی نہ کرواتے تو کبھی بھی امام حسین کے لیے پھر کربلا کا یہ معرکہ اس طرح سے تیار نہ ہوتا۔ یہ کربلا کی بنیاد اور اساس رکھنے والی شخصیت امام حسن مجتبیٰ۔ بس میرے عزیزوں، میں چونکہ اختصار سے کام لے رہا ہوں اور تفصیل سے گریز کرنا چاہتا ہوں، تو اسی ضمن میں 2 باتیں ہیں۔ اور 7 مہینے 25 دن امام کا عہد خلافت ہے، اور اس کے بعد پھر صلح ہوئی، اور آپ جانتے کہ کیوں صلح ہوئی؟ اس لیے کہ امام کے قریبی ترین ساتھی اور آپ کے رشتہ دار عبید اللہ ابن عباس، جو عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی، عبداللہ ابن عباس، عباس بن عبد المطلب کا بیٹا، علی کے چچا کا بیٹا، مولا متقیان کا چچا زاد بھائی، اسے امام حسن نے اپنی فوج کا جرنیل مقرر کیا کہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ہاشمی ہے۔ اور پھر امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان کے کمانڈر جس کا نام بوسر ابن ارتاب تھا، اس نے عبید اللہ ابن عباس کے 2 بچے تھے، ان کی ٹانگیں پکڑ کے ان کو چیر کے پھینک دیے۔ تو اس لیے بھی کہ کم سے کم اپنے بچوں کے دکھ کی خاطر ہی یہ جا کر امیر شام سے نہیں ملے گا،
لیکن امیر شام نے ایسے فرد کو بھی 10 لاکھ درہم کے عوض میں خرید لیا. اور آپ دیکھیے وہ عناصر ترکیبی جو فوج ہے امام حسن کی، ایک شمر ابن ذی الجوشن ہے جس کے پاس 4000 سپاہی، اور اس نے بھی یہ خوارج کا سردار ہے، اور جا کر امیر شام سے ساز باز کر لیا. اور پھر جو امیر شام کی فوج میں سے وقت آیا، بار بار امام حسن مجتبیٰ کے خیمے میں آتا ہے صحابات کے مقام پر، اور آ کر بیٹھتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور صلح کی بات کرتا ہے. امام فرماتے ہیں نہیں، ہرگز میں امیر شام کے خلاف جنگ کروں. لیکن یہ عیار اور شاطر افراد جس طرح نے سکھا کے بھیجا جاتا تھا، جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ کے خیمے سے باہر نکلتے اور امام کی فوجوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے یہ جملہ کہتا، ہر ایک سب کے سب مختلف فوجیوں گروہوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے کہتے، خدا فرزند رسول حسن مجتبیٰ پر رحمت کرے کہ جنہوں نے اپنی بصیرت سے امت مصطفیٰ کو آپس میں لڑنے سے بچا دیا اور جنگ سے بچا دیا. یہ بات امام حسن مجتبیٰ کے سپاہیوں میں، فوجیوں میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہوئی، بددلی ہوئی کہ اگر سلو کرنا چاہتے ہیں معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ تو کم سے کم ہمیں اعتماد میں دے دیں. پھر درہم و دینار کے سکوں کی بارش کر دی، تجوریوں کے منہ کھول دیے، گوریوں کے منہ کھول دیے، خریدا گیا افراد. یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے امام حسن کے سپاہیوں نے امیر شام کو کہ بتاؤ حسن مجتبیٰ تمہیں زندہ حالت میں چاہیے، گرفتار کر کے بھیجیں یا سر کاٹ کے بھیجیں. اور یہ سارے خطوط امیر شام نے امام حسن مجتبیٰ کی طرف بھیجے کہ اب بتائیں کیا چاہتے ہیں. یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس میں چند ایک بچے کچھ اصحاب کی زندگیوں کو بچانا ہے جو کربلا کے لیے ذخیرہ ہے، جنہوں نے حسین کی نصرت کر دی. اس لیے اس مرحلے میں امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی، جس کے لیے سفید کاغذ دستخط کر کے امیر شام نے امام حسن کی طرف روانہ کیا. اچھے شرائط لکھی، وقت نہیں کہ میں ان کی طرف اشارہ کروں، بس ایک جملہ. اور سب سے آخری شرط یہ لکھی کہ تو جب تک زندہ حکومت کر لے، لیکن تمہیں اپنا ولیعہد منتخب کرنے کی اجازت نہیں. تم یزید کو اپنا نائب اور جانشین معین نہیں کر سکتے. اور امام حسن جانتے تھے کہ کسی ایک شرط کی بھی پاسداری نہیں کرے گا. وہی ہوا نخیلہ کے مقام پر جب کوفہ اور شام کا لشکر آپس میں ضم ہو رہا تھا، اور ایسے میں پہلے امام حسن نے خطبہ دیا، پھر امیر شام آئے، اس نے تقریر کی، اور اپنی تمام تر چالاکی، ہوشیاری اور زیرکی کے باوجود یہ وہ کام تھا. اور یہ امام حسن مجتبیٰ کی حکمت تھی، وہ بصیرت تھی. پچھلے عرصے میں پاکستان میں کرونا وائرس پھیلا تھا، آپ کے یہاں بھی شاید یہ مشکل آئی ہو یا نہیں آئی. عالمی سطح پہ یہ مشکل تھی، اور پاکستان میں شہر دیہات تقریباً سب کے ساتھ. اور اس اسرا میں لوگ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے وہ اپنے چہرے پہ ماسک چڑھا لیتے تھے اور لوگوں سے فاصلہ رکھتے تھے. اور ان ایام میں بس اوقات بعض جاننے والے افراد بعد میں شکوہ کرتے کہ آپ نے ہمیں سلام نہیں کیا، دیکھا نہیں. بہرحال کہ وہ ماسک کی وجہ سے انسان دوسرے کو پہچان نہیں سکتا. اب تک بنو امیہ نے اپنے چہرے کے اوپر ایک ماسک چڑھایا ہوا تھا، اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا. اور امام حسن مجتبیٰ چاہتے تھے کہ اپنی حکمت اور بصیرت سے وہ ماسک اتار دیں. اس لیے امام حسن مجتبیٰ نے اس میدان کو منتخب کیا، اور صحابات کے مقام پر جیسے ہی امیر شام کی تقریر کی نوبت آئی، اس نے اپنی بات کا آغاز جہاں سے کیا. کہا کہ اہل کوفہ، اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ میری جنگ نماز کے لیے تھی، روزے کے لیے، حج و زکوٰۃ کے لیے، تو ہرگز ایسا نہیں. میری جنگ صرف حکومت کے حصول کے لیے تھی جو مجھے مل گئی. اور جہاں تک شرائط صلح کا تعلق ہے جو حسن نے لکھی تو انہیں میں اپنے پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ کو پتا تھا کہ امیر شام یہ کام کرے گا، اور امام خود چاہتے تھے کہ یہ کام کرے تاکہ دنیا پر اس کی حقیقت عیاں ہو جائے. یہ وہ مرحلہ تھا. لیکن اس کے باوجود، بس یہ دوسرا مرحلہ عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، اس کے باوجود امام حسن مجتبیٰ نے کسی ایک موقع پر بھی امیر شام کو نہیں چھوڑا، اور کہا کہ جب تم نے دستخط کر کے بھیجے تو میں تمہیں ملزم قرار دیتا ہوں، ان شرائط پر تمہیں پابندی کرنی پڑے گی. اور بالخصوص سب سے زیادہ امام نے جو شدت دکھائی وہ یزید کی ولایت عہدی پر. اور یہاں تک کہ جیسے جیسے امیر شام کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، یہ احواز میں اور خراسان میں اور مختلف صوبوں میں یزید کے لیے بیعت لے رہا ہے. اور اسی سلسلے میں اس نے مدینے کا سفر کیا، حج کے بعد مدینے آیا اور آ کر اعلان کروایا، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین آئے
ان کو درہم و دینار تحفے میں دیے جائیں گے، آ کے ملیں، اور سب عرض ادب کر رہے ہیں. صبح سے لے کے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ایسا ہی پیغام اس نے امام حسن مجتبیٰ کے لیے بھیجا کہ آپ بھی آئیے. اور امام غروب سے کچھ پہلے تشریف لائے. جب آئے تو یہ غصے سے کھول رہا تھا. کہا اچھا حسن، اس لیے تاخیر کی کہ جب آپ آئیں تو مجھے آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہ رہے. تو خیال رکھیں جتنا اہل مدینہ کو دیا اس سے زیادہ میں نے پہلے سے نکال کر آپ کے لیے الگ رکھا ہو، تاکہ آپ کو میری حیثیت کا اچھے سے اندازہ ہو جائے. اور خیال رکھنا انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں. اور پھر امام حسن مجتبیٰ کے لیے اپنی مسند کے ساتھ جگہ چھوڑی. امام حسن بیٹھے، اگرچہ مسجد نبوی، لیکن اس کا 1000 محافظ سپاہی جو شام سے آئے ننگی تلواریں لیے دائرے کی شکل میں کھڑے ہیں. اس کے گورنر، مشیر، خواص، بنو امیہ کے سردار، اکابرین سب جمع ہیں. اور امام حسن مجتبیٰ داہنے طرف آ کر بیٹھے اس کی مسند پر. تو اب اس نے بات شروع کی. کہا حسن مجتبیٰ، آپ نے کچھ دن حکومت کی لیکن بالآخر اب وہ حکومت ختم ہو گئی اور اب پوری اسلامی دنیا میں میری حکومت چل رہی ہے. اور اس کے بعد اس نے جملہ کہا اے حسن انا خیر منک، میں آپ سے افضل، بہتر ہوں. یہ سنا امام حسن مجتبیٰ نے امیر شام کی طرف رخ کیا تو کہا اے امیر شام، حسن بہت مجبور ہے کہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حسن مجتبیٰ تجھ جیسے شخص کے ساتھ تقابل کرنا اپنی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہے. اور اس کے بعد حضرت اٹھے، اور جب اٹھے تو اگرچہ ایک طرح سے دشمن کا دربار بنا ہوا، اس کے سپاہی، اس کے قریبی، اس کے عزیز سب کھڑے ہیں، لیکن جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر حسن انسانی شکل میں ہوتا تو میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہوتا. اگرچہ مشیر امیر شام کے، وزیر امیر شام کے، غلام امیر شام کے، اور اس کا مصاحب خاص اور غلام خاص جو اس کی خدمت پر مامور تھا، جب اس نے پہلی مرتبہ قریب سے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو اتنا مجذوب ہوا، اتنا مبہوت ہوا امام کے چہرے کی زیارت میں کہ بھول ہی گیا کہ بعد میں امیر شام مجھے سزا دے سکتا ہے. جیسے ہی امام حسن مجتبیٰ اٹھے، یہ جلدی سے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے امام کے جوتے سیدھے کیے اور جوتے اٹھا کر آپ کے قدموں کے سامنے رکھے. جیسے اس نے یہ کام کیا، امام نے درہم و دینار اور سونے اور چاندی کے انبار کی طرف اشارہ کیا جو امیر شام نے کچھ دیر پہلے امام حسن مجتبیٰ کو مرعوب کرنے کے لیے دیا تھا. تمام اہل مدینہ کے برابر یا اس سے کہ زیادہ کا حصہ جو امیر شام نے کچھ لمحے پہلے دیا تھا. ایک مرتبہ امام حسن نے اس ڈھیر کی طرف اشارہ کیا اور امیر شام کے غلام سے کہا یہ رکھو، تمہاری اجرت ہے. جب یہ کہا تو ایک مرتبہ امیر شام کا دہن کھلے کا کھلا رہ گیا کہ وہ ثروت جسے دے کر میں حسن مجتبیٰ کو مرغوب کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے میرے ایک معمولی غلام کو ایک چھوٹے سے کام کے سلے میں دے دی. تو ایک مرتبہ حیران، پریشان، سرگردان، ٹک ٹکی باندھے امام حسن مجتبیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے. اب حضرت مڑے اور مڑ کر ایک جملہ کہا کہ یاد رکھنا اگر تو ہند کا بیٹا ہے تو انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں. اور اے امیر شام خیال رکھنا میری زندگی میں تو کبھی یزید جیسے پلید اور نابکار کو اپنی خلافت اور اس مسند تک نہیں پہنچا پائے گا. یہاں تک کہ فرمایا سنو، اگر میں نے سنا کہ تم اسی طرح سے اس کی ولایت عادی کا راستہ ہموار کر رہے ہو اور لوگوں سے بیعت لے رہے ہو تو یاد رکھنا میں تمہیں رسوا کرنے کے لیے خود تمہارے گھر شام میں آؤں. اور جب کچھ عرصے کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو اطلاع ملی کہ امیر شام برابر یزید کے لیے بیعت لیے جا رہے ہیں، لوگوں سے اس کی ولایت عادی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، تو حضرت مدینے سے چلے. نہ عسکر، نہ لشکر، نہ سپاہ، نہ بنو ہاشم میں سے کسی کو ساتھ لیا، نہ بھائیوں میں سے ایک غلام، اور ایک غلام کے ہمراہ امام حسن مجتبیٰ شام پہنچے. اور جیسے ہی شام پہنچے اور امیر شام کو اطلاع ملی کہ حسن مجتبیٰ آ چکے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو، درباریوں کو یہ تیار کیا کہ حسن مجتبیٰ مجھ سے بحث کرے گا، مجھے شرمندہ کرنا چاہتا ہے، مجھے رسوا کرے گا. تو اس سے پہلے کہ حسن مجتبیٰ مجھ سے کچھ بات کرے، گفتگو کرے، تم نے ایسی باتیں کہنی ہے، آبا و اجداد کے اعتبار سے فخر فروشی کرنی ہے
کہ حسن مجتبیٰ مجھ سے کچھ بات کرنے کے لائق نہ رہے، اتنا زچ ہو جائے کہ وہ قابل گفتگو تک کہ جب امام حسن دوسرے دن اس کے دربار میں تشریف لائے تو یہ کرائے کے زر خرید غلام اس کے درباری جیسا انہیں کہا گیا اور سکھایا گیا ایک مرتبہ باری باری سب بولنا شروع ہوئے. پہلے ایک بولا کہ حسن مجتبیٰ میرے باپ کے پاس اتنی کنیزیں تھیں، اتنے غلام تھے، اتنے نوکر چاکر تھے، اتنی زمین جائیداد، اتنے مال مویشی، اتنے اونٹ گھوڑے خچر، اتنی دولت، اتنا سونا چاندی. آپ کا باپ تو بہت بیچارہ آدمی تھا، زمین پر بیٹھ کر غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، ان کے بیچ فیصلے کرتا تھا، پھٹے پرانے کمزور کپڑے پہنتا تھا. اس طرح ایسی باتیں کی، ایک نے بات کی، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، سب ایک ایک کر کے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ کئی گھنٹے برابر امیر شام کے درباری جب یہ گفتگو کر چکے تو اب امیر شام نے سوچا کہ حسن مجتبیٰ اتنے زچ ہو چکے ہوں گے کہ مجھ سے بات کرنے کے قابل نہیں رہے. یہاں تک کہ جب سب بول چکے اب لبھائے مبارک امام حسن مجتبیٰ میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا اے امیر شام، یہ افراد جن کے ذریعے سے تو آباء و اجداد کے اعتبار سے مجھ پر فخر فروشی کر رہا ہے، سنو، پہلے میں حسن مجتبیٰ تمہارے دربار میں ان سب کے سامنے اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کر جناب حوا تک اور اپنے بابا علی سے لے کر جناب آدم تک اپنے تمام آباء و اجداد اور اپنی ساری ماؤں کا کردار اس بھری بزم میں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر ان سے کہو کہ وہ باری باری آ کر اپنی اپنی ماؤں کا کردار میرے کان میں بیان کرتا. علیہ بالآباء والاجداد، ان افراد کے ذریعے سے فروشی کرنا چاہتا ہے. اور اس کے بعد حضرت نے حمد و ثناء پروردگار کے بعد اپنا خطبہ شروع کیا اور فرمایا سنو، لو قمت علی ھذا المقام، اگر میں اس جگہ کھڑے ہو جاؤں گھنٹے کے لیے، دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے، مہینوں کے لیے نہ، لو قمت علی ھذا المقام حولا فحولا، کھڑا ہو جاؤں اور سالہ سال کھڑا رہوں، وَأَذْكُرُ مَا آتَانَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان فضائل کو بیان کروں جنہیں پروردگار نے میرے خاندان پر اتارا. سالہ سال بیان کرنے کے باوجود لم احصیہا، میں حسن مجتبیٰ انہیں گن نہیں سکتا، میں ان فضیلتوں کو شمار نہیں کر سکتا. اور بس مختصر کروں، اس کے بعد حضرت نے اپنا تصرف، اپنا کمال، اپنی ولایت، اپنا اختیار بیان کیا. فرمایا سنو، لو شئت لجعلت العراق شاما والشام عراقا، اگر میں حسن مجتبیٰ چاہوں عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، والرجل امرأة والامرأة رجلا، اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں. جب امام یہاں پہنچے تو علامہ باقر ملا باقر مجلسی نے اور ابن ابی الحدید معتزلی متوفا 656 ہجری وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ جملے کہے فقام رجل من الحضار، حاضرین میں سے ایک شخص کھڑا ہوا تو کہا یبن ابی تراب، علی کے بیٹے، من یقدر علی ذلک، کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے، اتنی بڑی بات کر سکے. تو ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا فنظر الامام الیہ شزرا، امام نے خیرہ نگاہی سے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں میں بیٹھ گئی. یہ نہیں کہ دعا کی، جس طرح سے خمینی بت شکن سورہ مبارکہ یاسین کی تفسیر کے آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں، بس آخری جملہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پروردگار سورہ مبارکہ یاسین کے آخر میں فرماتا ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں پروردگار کے ہاں ایسے درجات اور مراحل نہیں ہیں، یہ فہم بشر کے لیے، تعلیم انسان کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ پروردگار کا ارادہ وہی کہنا ہے، کہنا وہی ہو جانا ہے. اللہ کے ارادے کا مظہر، اللہ کی مشیت کا مظہر، رضائے خدا کا ظرف امام حسن مجتبیٰ
جیسے ہی فرمایا اما تستحیین ان تقضی بین الرجال، اسی لمحے جنس بدل گئے، ادھر جنس تبدیل ہوئی اور وہ دربار سے چلی، ادھر پورے دربار میں سناٹا طاری ہو گیا، سکوت اور خاموشی طاری ہوئی، اور بہت دیر تک خاموشی جاری رہی، یہاں تک کہ کافی وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ امیر شام بولا یا ابا محمد، ہے ابا محمد، اے حسن مصطفیٰ، لقد فضحتنی، آپ نے میری محفل، میرے گھر میں، میرے دربار میں، میرے شہر میں، میری حکومت میں میری توہین کی، ملک میرا، رعایا میری، حکومت میری، سلطنت میری، تاج و تخت سب کچھ میرا، اور آپ نے میرے ہی گھر میں آ کر میری توہین کی۔ ایک مرتبہ امام نے امیر شام کی طرف دیکھا اور فرمایا اے لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر فخر فروشی کرنے والے سن، ان العرش سریری، حسن مصطفیٰ کا تخت عرش پروردگار ہے، والاحمد ضمیری، میرے ضمیر کا نام محمد مصطفیٰ، والعلی امیری، میرے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے، والحسین وزیری، میرے وزیر کا نام حسین ابن علی ہے، والجبریل فقیری، اور میرے دروازے کے فقیر کا نام جبرائیل ہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کا فرمایا ان شئت اقل لک سیری، عالم بزرگوار تشریف فرمایا مجھ سے 1000 درجے بہتر جانتے، آپ بھی دنیا عرب میں جائیں، اگر دو مرد آپس میں لڑے اور مرد جان چھڑوانا چاہے تو کہتے ہیں سر جاؤ، راستہ لو، جان چھوڑو، گھر جاؤ، اور اگر سامنے عورت ہو تو وہ سر نہیں کہتا، کہتا ہے سیری۔ امام حسن مصطفیٰ نے فرمایا سن اے امیر شام، ان العرش سریری، والاحمد ضمیری، وعلی امیری، والحسین وزیری، والجبریل فقیری، وان شئت اقل لک سیری، تو بھی انسان بنتا ہے تمہیں بھی کہوں سیری، تمہارا بھی وہی حال کروں، تمہارا بھی وہی حال کروں۔ اس کے بعد ایسا سناٹا طاری ہوا کہ بہت دیر تک دربار امیر شام میں سکتہ طاری ہے، سکوت طاری ہے، خاموشی ہے، اور کافی وقت گزر گیا، یہاں تک کہ کسی کمظرف کی آواز سے وہ سکوت ٹوٹا۔ کون؟ کبھی کبھی دیج کی سالن سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے، اب کسی اور میں تو ضرورت نہیں ہوئی، اور مروان بن حکم بولا، کہا امیر شام میں آپ کے حلم اور بردباری اور آپ کے ظرف کی داد دیتا ہوں کہ آپ نے حسن مصطفیٰ کی اتنی بڑی گستاخی کو تو برداشت کر لیا، تحمل کر لیا، اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو اب تک حسن مصطفیٰ کا سر اس کے تن سے جدا کر چکا ہوتا۔ جیسی امام حسن مصطفیٰ نے مروان بن حکم بن عاص بن امیہ کی یہ گستاخی سنی تو جملہ فرمایا، کہا اے مروان بالآخر تو خاموش نہ رہ سکا، اے رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کی دھمکی دینے والے، تو نے رات اسے قتل کیوں نہ کیا تھا جو تمہارے گھر میں، تمہارے حجرے میں، تمہارے حرم کے ساتھ گناہ میں مصروف تھا، وہاں غیرت نہیں دکھائی، مجھے غیرت دکھاتا ہے۔ سن اے مروان، تمہاری حیثیت اس دربار میں اور اس محفل میں حسن مصطفیٰ کے نزدیک وہی ہے جس طرح ایک مچھر کھجور کے درخت پر بیٹھتا ہے اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب اڑنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ذرا سنبھل کے، ہوشیار رہنا، میں اڑنے لگا ہوں، تو وہ درخت آگے سے اس مچھر سے کہتا ہے مجھے تمہارے بیٹھنے کا ہی کب پتہ چلا تھا کہ تمہارے اڑنے سے مجھے کوئی فرق پڑ جائے گا۔ اے مروان، تجھ جیسے شخص کا اس دربار میں ہونا اور نہ ہونا حسن مصطفیٰ کے نزدیک برابر ہے۔ بس میرے عزیزو، اس کے بعد اٹھے دربار شام سے اور فرمایا اے امیر شام، یاد رکھنا میری زندگی میں تو کبھی یزید کو اپنا ولیعہد نہیں بنا پائے گا، کبھی اس کے لیے میری زندگی میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ بس میرے عزیزو، اور امیر شام کے پاس اب راستہ نہیں سوائے اس کے کہ امام کو اپنے راستے سے ہٹائے۔ تفصیلات ہیں، شہادت ظاہر ہے کہ آخر میں بھی تفصیل پڑھی جائے گی، لیکن جہاں امام حسن مصطفیٰ کا کام رکا وہاں سے امام حسین نے اپنا کام شروع کیا، اور جس جگہ امام حسین کا کام مکمل ہوا وہاں سے ثانیہ زہرا، شریکت الحسین، عقیل بنی ہاشم، عالم غیر معلمہ، سفیر حسین، محافظ کربلا، کربلا کی پیغامبر، بطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون زینب بنت علی نے اپنا کام بڑھایا، اور اب اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ادا کر کے امام سجاد کی زندگی کو بچا کے
امام حسین کے مقصد کو بچا کے، انبیاء کی محنتوں کو بچا کے بی بی کربلا سے ہوتے ہوئے واپس مدینے آئی۔ اب تفصیلی مسائل سنیں کہ میں بس ایک روایت پڑھوں۔ جب یہ کاروان مدینے کے قریب پہنچا، بشیر بن جزلم نے ندا دی کہ اہل مدینہ، خاندان اہل بیت قید ختم ہونے کے بعد واپس مدینہ آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جس شخصیت نے اس کاروان کا استقبال کیا وہ حضرت ابو الفضل العباس کی مادر گرامی ام البنین ہے۔ اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کے اس کاروان کا استقبال کیا، اور جیسے ہی سامنا ہوا پہلا سوال پوچھا جو ام البنین نے امام سجاد سے، کہ سید سجاد میرا دل پھٹا جا رہا ہے، اتنا بتائیں کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی؟ ایک مرتبہ امام سجاد نے گریہ کرنا شروع کیا، فرمایا اے ام البنین، آپ کے بیٹے عباس نے وفا کی حد کر دی، یہاں تک کہ بعد شہادت میرے بابا کے لبوں پہ آپ کے بیٹے عباس کا نام تھا۔ کہ سید سجاد مجھے تفصیل بتائیے۔ امام سجاد نے فرمایا اے ام البنین، جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور شام کی طرف لے کر جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کے قریب چل رہی تھی، اور اثناء سفر میں عمر ابن سعد نے میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا اور اسے بلا کر میرے بابا حسین کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ بتا، جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی حالت کیا تھی؟ کیا اس لمحے حسین نے تم سے کچھ گفتگو کی، بات کی؟ تو شمر نے بتایا، کہا جب میں قتل حسین کے ارادے سے آگے بڑھا تو حسین خاک کربلا پر اس طرح سے اپنے پنجوں کے بل پیشانی کو قبضہ شمشیر پر ٹیکے وہ بیٹھے تھے، اور میں نے آگے بڑھ کر حسین کو کندھوں سے دھکا دیا اور حسین پشت کے بل زمین پر گرے، اور میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہوا، اور جب میں حسین کے سینے پر سوار ہوا تو حسین کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی، اور مجھ سے حسین ابن علی نے یہ کہا، اے شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا، اے شمر بڑی بلند جگہ پہ بیٹھا ہے، اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا، اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوگا، مجھے معاف کیجیے گا لیکن یہ روایت کے جملے کہا، اے عمر ابن سعد، جیسے ہی میں نے حسین کی زبان سے اپنی یہ لفظ سنے میں برداشت نہ کر سکا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور اپنے داہنے ہاتھ سے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے کہ اسی اثناء میں حسین کی چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی مقتل میں آئی۔ میرے عزیزوں، یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے جو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، بس ایک جملہ عرض کروں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ شمر کہتا ہے جتنی دیر میں نے حسین کی بیٹی کو حسین سے الگ کیا، اتنی دیر میں حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اپنا سر سجدے میں رکھا، اور جب حسین نے سر سجدے میں رکھا تو یہ ذکر پڑا، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ میں نے ضرب چلائی، اور جب میں نے ضرب چلائی حسین نے دوبارہ یہی ذکر پڑھا، یہاں تک کہ میں ضربیں چلاتا رہا، حسین مسلسل یہی ذکر پڑھتا رہا، اور جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، اور اب جب میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور حسین کا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے، میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے، تو حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے آواز آ رہی تھی، عباس عباس، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔